وظیفہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ مکہ وظیفہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم، یا عظیم یا عظیم۔ یا عظیم یا عظیم۔ وظیفہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ و سلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے یہ جاتے ہوئے لمحات بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع گزشتہ کئی روز سے جاری ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، آج اسے انشاءاللہ ختم کیا جائے گا۔ ابھی آپ نے جو ذکر کا حلقہ قائم کیا ہوا تھا، اللہ نے قرآن پاک میں جو آیت کریمہ میں نے بھی پڑھی، سورہ 3 کے اندر ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت ہی حسین پیدا کیا، بہت احسن بنیادوں پہ ہم نے اسے تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ اس آیت میں واضح فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری ہر چیز میں بڑا ہی حسن رکھا ہوا ہے، بہت خوبصورت بنایا تمہیں۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم اپنے اوپر سے اس گرد کو اتارو جو زمانے نے تمہارے اوپر ڈال دی ہے۔
یا تمہارے خیالات نے تمہارے اوپر ڈال دی ہے، تمہاری سوچ نے تمہارے اوپر ڈال دی ہے، ورنہ تمہاری اصل ہم نے بڑی خوبصورت بنائی، اور اس پہ تم یقین کرو کہ تمہارا رب تمہیں یہ واضح فرما رہا ہے کہ تمہاری اصل بڑی سونی۔ تو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے اور ذکر کے حلقے میں تھے، تو یہ بھی اصل میں ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ہی ایک پارٹ ہے کہ یہ آپ کے باطن کو روشن کر رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے ذکر کو جب فرمایا تو فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ تو بزرگوں نے جو ذکر کے طریقے دیے ہیں یہ بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایکسٹریم پارٹ کہلاتے ہیں، اور یہ آخری جز ہے کسی شخص کو بہتر کرنے کا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے، جب آپ ذکر کرتے ہیں تو جو میں آج آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں، جس پہ ہماری آج یہ تمام گفتگو ختم ہوگی، وہ ہے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے۔ میں نے کیا لفظ بولا؟ مائنڈ سیٹ۔ مائنڈ سیٹ یہ ایک ٹرم ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، ایک ڈیفینیشن ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے سوچنے کا ایک انداز دیا ہوا ہے، اس سوچ کا ایک خاص انداز رکھتا ہے۔ مثلاً آپ صحرا میں چلے جائیں گے تو صحرا والوں کے سوچنے کے انداز علیحدہ ہیں، شہروں میں آ جائیں گے علیحدہ ہیں، جو کسی جنگل میں رہتا ہے اس کے سوچنے کا انداز اور ہے، اور جو کسی سمندر کے جزیرے میں رہتا ہے، ارد گرد اس کے سمندر ہے، وہ کسی اور انداز سے سوچتا ہے۔ تو یہ اللہ نے انسانوں کے سوچنے کے انداز بنائے ہیں، علیحدہ علیحدہ بنائے۔ مائنڈ سیٹ کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کے سوچنے کے انداز کو، بولیے، آپ کے، اس کو مائنڈ سیٹ کہا جاتا ہے۔ تو انسان کی پرسنالٹی کی معراج یہ ہے کہ اس کا پور مائنڈ سیٹ رچ مائنڈ سیٹ میں چینج ہو جائے، یعنی وہ جو اس کا ایسا مائنڈ سیٹ تھا جس نے اسے ناکام کیا ہوا تھا اور زندگی میں وہ فیل تھا، اس سوچ کے انداز کی وجہ سے ایسا کچھ ہو جائے کہ اس کا وہ مائنڈ سیٹ کامیاب لوگوں والا مائنڈ سیٹ بن جائے، ذہن اور سوچ کے اندر ایسی تبدیلی آئے کہ وہ پہلے جیسا نہ رہے۔ مثلا نماز جب آپ بچپن میں پڑھتے تھے، کیا آج بھی وہی انداز ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ درود جو آپ پڑھتے تھے آج سے 5 سال پہلے، کیا آج بھی اسی انداز سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ سوچنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی قربت پہلے کتنی تھی اور آج کتنی ہے؟ یہ سوچنا ہوگا۔ علم کا لیول آج سے 10 سال پہلے کتنا تھا اور آج علم کا لیول کیا ہے؟ یہ سوچنا ہوگا۔ کمانے کا انداز جو پہلے تھا، کیا آج اس سے بہتر ہوا ہے یا نہیں؟ یہ سوچنا ہوگا۔ آپ کے گھر میں آج سے 10 سال پہلے جو حالات تھے، ماحول تھا، آج اس سے بہتر ہے کہ نہیں؟ یہ سوچنا ہوگا۔ اور آپ کے تعلقات میں لوگوں کے ساتھ بہتری آئی ہے یا نہیں؟ یہ سوچنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں مائنڈ سیٹ ہوتی ہیں، اور اگر آپ وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں بہتری نہیں لا رہے، درود شریف اسی طرح پڑھا جا رہا ہے، نماز کا انداز وہی ہے، اللہ کے ساتھ قربت بدل نہیں رہی، حضور کے ساتھ محبت کا انداز نہیں بدل رہا، تو آپ کو بہت پریشان ہو جانا چاہیے۔ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو رہا، آپ اسی پرانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ آپ کے راستے کی سب سے بڑی دیوار ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔
قرآن تمہیں بدلنا چاہتا ہے، رمضان تمہیں بدلنا چاہتا ہے، اللہ کا رسول تمہیں بدلنا چاہتا ہے۔ یہ اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں کسی جگہ آپ سٹک ہو چکے ہیں اور اس سٹکنس کے اندر ہیں، اور اس سے آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ لاسٹ سٹیج میں آ کے رک جائے گی۔ آپ پیچھے جتنا بھی آئے تھے، جو میں نے ابھی پچھلے 3-4 درس دیے، ہم نے لیکچر سنے، اگر وہ سارا کچھ ہو بھی جائے لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں بدل رہا اور آپ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جی رہے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے تھا، 4 سال پہلے تھا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یہ محنت کرنے کا کوئی فائدہ بولو؟ دیکھیے نا، آپ جم گئے ہیں، آپ نے 4 ماہ 6 ماہ محنت کی ہے، جم جا کے آپ نے وزن اٹھایا ہے اور کتنی ایکسرسائزز کی ہیں، جسم اوپر نیچے دائیں بائیں کیا ہے، کتنے پسینے بہہ گئے ہیں، وزن ہی لوز نہیں ہو رہا، بولو وہ 6 مہینے کدھر گئے؟ ضائع ہو گئے۔ کیوں کہ اس کا ایفیکٹ نظر نہیں آ رہا۔ بزرگ ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی سالک صحیح طرح محنت کرتا رہے اور ذکر کی پابندی کرے، اپنے وظائف کو صحیح پڑھے، اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ رکھے، ہر 4 سال کے بعد اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کیا میں نے کہا؟ آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا، ہر 4 سال کے بعد اس کی زندگی میں ایسا ایونٹ آئے گا، ایسا بدلاؤ آئے گا جو 4 سال پہلے نہیں تھا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا اگر ایسا نہیں نہ ہوا، 4 سال میں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ایونٹ نہیں آیا جو آپ کی زندگی میں بدلاؤ پیدا کر گیا، تو تم اپنے ذکر میں غلط تھے، تمہاری ذکر کی ترتیب ٹھیک نہیں تھی، اندر سے تم نے اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا، وہ سب فراڈ تھا، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کی زندگی 4 سال کے بعد نہ بدلے۔ تو اللہ توفیق دے۔ آپ صرف اپنا مائنڈ سیٹ بدل لیں، آپ کی ساری گیم بدل جائے گی۔ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر لیں۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میرے ساتھی تھے، اللہ سلامت رکھے انہیں، دبئی میں ہوتے ہیں، میرے ساتھ پڑھایا کرتے تھے، چلے گئے دبئی، چلے گئے جاب کے سلسلے میں، یہ کافی پرانی بات ہے۔ تو مجھے ان کا فون آیا، مجھے کہنے لگے کہ کوشش بڑی کر رہا ہوں لیکن کوئی جاب نہیں مل رہی، بڑی کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، تو دعا کریں، آپ نماز روزہ کے عادی لوگ ہیں یار، تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا چلے وہ تو دعا تو ہو جائے گی، لیکن یہ بتاؤ ایسا ہو نہیں سکتا، اتنی تعلیم ماشاءاللہ، اور پھر آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے اور اچھے ملک میں آپ گئے ہیں، جاب ملنی چاہیے۔ مجھے کہنے لگا نہیں مل رہی۔ ان کا اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے جو اپنی سی وی بنائی ہے، اس سی وی میں آپ نے کیا لکھا ہوا ہے، کس طرح آپ نے اسے بنایا ہوا ہے، کیسے آپ نے اسے لکھا ہے؟ کہتا ہے جیسے سی وی بناتے ہیں اسی طرح سی وی بنائی ہے۔ میں نے کہا مجھے ذرا بتائیں۔ تو انہوں نے وہ پڑھ کے مجھے سنانے لگے کہ یہ میں نے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہی ہے میں نے آئی ٹی ایڈمنسٹریٹر کی جاب کی ہوئی ہے، آئی ٹی مینیجر ہوں میں، یعنی آئی ٹی کا جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے کسی کمپنی میں لگانا وہ سارا مجھے آتا ہے۔ بڑے دھیان سے سنیے گا۔ تو میں نے صرف اتنا عرض کیا، میں نے کہا آپ یوں کریں یار، آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ نے مینیجر کیوں لکھا ہے اوپر؟ اس ٹائٹل کو چینج کر دیں، یہاں لکھیں آئی ٹی ڈائریکٹر۔ تو وہ ہنسنے لگے، مجھے کہتے ہیں ڈائریکٹر میں نہیں ہوں بھائی۔ میں نے کہا آپ ہیں نہیں، لیکن سوچے تو صحیح ہے کہ آپ ہیں، اپنی سوچ میں تو لفظ لائیں نا۔ کہتے اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا چھوڑیں آپ آئی ٹی ڈائریکٹر لکھ کے جہاں جہاں آئی ٹی ڈائریکٹر کے آپشنز آتے ہیں، جابز آتی ہیں، وہاں وہاں بھیجتے جائیں آپ۔ یہ بہت بڑا کمال ہے، اس کو آپ
انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے گا، یہ بہت بڑا کمال ہے جب آپ اپنے مائنڈ کو خود سے اپڈیٹ کر لیتے ہیں، اپنے اندر سے ہی اپڈیٹ کر لیتے ہیں، تو اللہ کی بھی قوت ویسے ہی آپ کے ساتھ آ جاتی ہے۔ کمال یہ ہوا کہ انہوں نے میری یہ بات مان لی اور انہوں نے آئی ٹی ڈائریکٹر لکھ کے اپنی سی وی کو بھیجنا شروع کر دیا۔ میرا خیال ہے مہینہ دو بھی نہیں گزرا ہوگا، مجھے اس کی پھر کال آئی، مجھے کہنے لگا یار تکا لگ گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ بڑی اچھی جاب مل گئی۔ اس وقت میں اس کو 8,000 درہم کی جاب ملی، یہ بڑی پرانی بات ہے۔ آج اس کی ماشاءاللہ خود اپنی کمپنی ہے، وہ آئی ٹی کی کمپنی وہاں چلا رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی بات ہوتی ہے تو ہم ہنستے ہیں کہ یار تھوڑا سا بس مائنڈ کو ہی چینج کیا تھا، اللہ نے اتنی برکت ڈال دی اس مائنڈ کے بدلنے سے۔ جو ساری زندگی کلرک سوچتا رہے گا وہ کلرک ہی مرے گا، اس کو کلرک سے کوئی نہیں نکال سکتا، چاہے آپ کتنا ہی اس کو پڑھا لیں لکھا لیں۔ جس کی سوچ کلرک کی حد تک رہے گی وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوتا ہے۔ اور اس ضمن میں آپ کو حضور کی ایک حدیث سناتا ہوں، وہ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اس حدیث میں یہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صرف اس کو سمجھیں نا، یعنی آپ لکھ بھی لیں گے، مجھ سے سن بھی لیں گے، لیکن جب تک آپ اس کو اپلائی نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ حدیث یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جو سوچ لیتا ہے میں اسی طرح کر دیتا ہوں۔ ذرا دوہرا لو۔ آپ جب صبح گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں، اصل میں آپ اللہ سے کچھ امید لگا کے چل رہے ہوتے ہیں کہ آج مجھے 1,000 روپیہ دیہڑی مل جائے گی، اور اگر آپ نے وہ 1,000 سوچا ہے نا تو اللہ 1,000 ہی دے گا۔ اور اگر آپ یہ سوچ کے نکلیں گے نہیں میں ایک دن میں 1,00,000 کمانے والا آدمی ہوں، تو بے شک اس دن وہ 1,00,000 نہ ملے، کچھ مہینے گزریں گے 1,00,000 کمانے پہ آئیں گے آپ۔ اگر آپ مائنڈ سیٹ کو 1,00,000 پہ لے جاتے ہیں، یہ کمال قسم کی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے جو آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مولا یار کچھ دن پہلے سوچا ہی تھا بس۔ ہم اصل میں اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ نہیں ہونا، اور یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، اس بات سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں۔ بس وہ ڈر ہمیں سوچنے سے بھی باز کر لیتا ہے، بولو جی، وہ ڈر ہمیں سوچنا بھی نہیں دینے دیتا اور کہتا ہے نہ سوچو یہ بات۔ اور بھائی سوچنے میں کوئی بل آئے گا کیا؟ اور سوچنے میں تجھے کوئی بندہ کیا کہے گا، کیا کہے گا، کیا سوچ رہے ہو، کیوں کہے گا؟ آپ کے مائنڈ میں ایک چیز چل رہی ہے، اندر چل رہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہے۔ ہم سوچتے ہی نہیں اور غریب ہی مر جاتے ہیں۔ اپنی آرزوؤں خواہشوں کو پورا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ ہمارے مائنڈ سیٹ کے اندر چینجنگ نہیں آتی، ہم اسے بدلنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ایک حیران کن چیز ہے، اللہ توفیق دے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہوتا ہے مائنڈ سیٹ میں، اس کی ایگزامپل ایک اور دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں، سمجھیں۔ پہلی بات سمجھ آئی ہے، صرف لفظ بدلا تھا، بندہ وہی تھا، اس کی ڈگری بھی وہی تھی، اس کا کام بھی وہی تھا، اس نے لفظ بدلا، وہ ادھر ہی جا پڑا جہاں پہ وہ لفظ بدلا تھا۔ یہ ایک اسٹڈی کی گئی مائنڈ سیٹ کو دکھانے کے لیے کہ یہ کیا چیز ہوتا ہے۔ ایک ہاسپٹل کے اندر کچھ مریضوں کو 2 گروپس پہ تقسیم کر دیا گیا، 2 گروپس بنائے گئے، اور وہ ایک ہی بیماری کے لوگ تھے۔ جو پہلا گروپ تھا اس کو جب دوائی دی گئی، اس بیماری کی میڈیسن دی گئی، تو انہیں بتایا گیا کہ آج آپ کو ہم دوائی دے رہے ہیں، آپ تسلی رکھیں، یہ بڑی آزمودہ دوائی ہے، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ انجیکشن لگائے گئے، ڈوزز دی گئیں، جو بھی اس کے کیپسولز تھے وہ کھلائے گئے، جو پروسیس تھا کچھ دن کا وہ کیا گیا۔ دوسرا گروپ جو ہے اسے بتایا نہیں گیا، اس کو وہی سیم دوائی ان کی بوٹلز کے اندر، ان کی جو ڈرپس لگتی تھی انہیں، ان کے اندر ڈال کے وہ دوائی انہیں دی گئی، وہی سیم میڈیسن لیکن وہ ڈرپس کی فارم میں دی گئی،
کیپسولز نہیں تھے، وہ بتایا نہیں گیا انہیں کہ یہ کون سی دوائی آپ کو دے رہے ہیں، بس وہ ڈرپس لگائی گئی، لیکن انہیں کچھ بھی بتایا نہیں گیا. وہ پوچھتے رہے، لکھا بس لگی ہوئی ہے آپ لگوا لیں، بتایا نہیں گیا. حیران کن بات یہ ہوئی کہ جنہوں نے یہ سن لیا تھا کہ یہ میڈیسن اس دوائی کی ہے، کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک ہونے لگے، اور وہ جو بغیر سنے اس میڈیسن کو لگوا رہے تھے وہ اسی طرح رہے، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، حالانکہ میڈیسن سیم دی گئی. وہ جو جنہوں نے سن لیا تھا ان کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا تھا کہ اب میں ٹھیک ہونے والا ہوں، لہذا اس مائنڈ سیٹ نے ان کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا. اور جنہوں نے سنا نہیں تھا، حالانکہ میڈیسن وہی دے گی، بولو فرق نہیں پڑا. تو یہ ہوتا ہے مائنڈ سیٹ. آپ جب سوچ لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور مثال، ایک ہوٹل میں کچھ لوگ کام کرتے تھے، ایک صفائی والا ہے، ایک ڈش واشر ہے، ایک جو ہے وہ جالے وغیرہ اتارتا تھا، ہوٹل میں کام کرتے تھے، ملازم تھے. تو ان کے بھی دو گروپ بنائے گئے. ایک کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ جو کام کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں دن میں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم تو کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے، کام ہی اتنا ہوتا ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا ایکسرسائز کرنے کا، ہم تو کوئی کام نہیں کرتے. وہ جو دوسرا گروپ بنایا گیا نا، ان کو یہ سمجھایا گیا، ان کو بٹھا کے باقاعدہ اس کو پریزنٹیشن دی گئی، سب جتنے بھی وہ لوگ تھے، کہ بھائی یہ جو تم دن رات یہاں آتے جاتے جالے اتارتے، جو تم ڈش واش کرتے، جو تم ویپن پھیرتے، یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے، اس سے تمہارا وزن لوز ہوتا ہے، یہ دھیان رکھو، یہ بڑا ایکسرسائز ہے، یہ بہت بڑی تمہاری یہ مشق ہوتی ہے، یہ ایک بڑا فائدہ مند طریقہ ہے جس سے تمہارا وزن لوز ہو جاتا ہے. اچھا، اب اس پہلے گروپ کو بتایا گیا، پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے. اچھا، دوسرے گروپ نے بھی وہی کام کرنا تھا، پہلے نے بھی وہی کام کرنا. اب جب دوسرے گروپ کو بتایا گیا کہ تم ایکسرسائز ہی کرتے ہو، یہ ایکسرسائز ہے تمہاری، وہ جب انہوں نے یہ سن لیا، ان کا مائنڈ سیٹ یہ بنا، تو کچھ عرصے بعد یہ دیکھا گیا کہ ان کا وزن لوز ہونا شروع ہو گیا. یہ اسٹڈی ہو چکی ہے، یہ ہوئی ہوئی ہے، ان کو بتا رہا ہوں. اور جو دوسرا تھا گروپ وہ ویسے ہی رہا، اس کو اسی طرح کام کرتے رہے. صرف بتانے سے ذہن بدل گیا، سوچ بولو بدل. ہمارے جسم کا اور ہمارے مائنڈ سیٹ کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، یہ سارا دن گھروں میں کام کرتی ہیں، یہ جھاڑو پھیرتی ہیں، یہ بہت سارے کام سر انجام دے رہی ہوتی ہیں، یہ کپڑے دھوئے، انہیں جا کے چھت پہ ڈالا، پھر نیچے لے کے آئے، بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہیں. تو صرف مائنڈ سیٹ اگر چینج ہو جائے، صرف ان کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس سے آپ کے جسم میں بڑی بدلاؤ آئیں گے، بڑے چینجز آئیں گے، اور آپ کے لیے یہ کام بڑا بہتر رہے گا، اس کو کرتے رہیں، آپ کی انرجی لوز ہوگی، آپ کے جو ہے وہ آپ کی جتنی بھی وہ اندر انزائمز ہیں وہ لوز ہوں گے، اور آپ کے لیے بڑا فائدہ مند یہ کام ہے. تو آپ حیران کن نتائج دیکھیں گے کہ وہ خاتون جو یہ کام کر رہی ہے، اس کے لیے یہ کام ایک بڑی انٹرٹینمنٹ بن جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے جسم کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اور جو دوسری ہے وہ کتنے سال یہ کام کرے گی، لیکن اس کا جسم پھیلتا جائے گا، کیونکہ وہ اس کو لوز کرتی جائے گی، وہ اس کے ذہن میں بات ہی نہیں جا رہی کہ یہ کام اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو رہا. تو اب آپ سمجھ گئے، انشاءاللہ کہہ دیجیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جس کے اوپر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے. اب ایک بڑی اہم بات، تھوڑا سا ذرا مزید دماغ کو دہی بنائیں گے بھی آپ کو. بڑی اہم بات، اللہ نے جو ہمیں برین دیا، ابھی میں ذکر کے دوران بھی بات کر رہا تھا، ہمارا دماغ بہت بڑی قوت ہے، یہ بہت بڑی قوت ہے. آپ اپنے ہاتھ کی قوت سے کتنا زور سے لگا سکتے ہیں، ذرا غور کریں نا، کہ ایک منو ٹنو وزنی گاڑی ہوتی ہے، ایک شخص اسے دھکا لگاتا ہے تو اس کو ہلا سکتا ہے. منو ٹنوں کا کوئی پتھر ہے، اس کو لوگ اٹھا سکتے ہیں. کتنا وزن اٹھاتا ہے آپ کا ہاتھ، آپ کے کندھے کتنے طاقتور ہیں، آپ کے جسم کے اندر، آپ کے یہ زانوں کے اندر یا آپ کی ٹانگوں میں کتنی طاقت رکھی گئی ہے کہ انسان کتنا وزن اٹھا لیتا ہے. لیکن یہ جانیے
کہ آپ کا برین اس سے بھی زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے. وہ جو پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی. پورے جسم کا کنٹرول روم ہے، ایسے یہ بولو آپ کا کنٹرول روم یہی ہے نا. یہ دل تو اس کے انڈر کام کرتا ہے، اصل میں ہمارا کنٹرول روم ہمارا دماغ ہے، جسے ہم بالکل استعمال نہیں کرتے. اور یہ بالکل جمع تفریق ضرب تقسیم سے آگے نہیں جاتا، اور جو ہے وہ اٹھے سو گئے چلے پھرے بیٹھ گئے، یا روٹین کے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، دماغ استعمال اس میں نہیں ہوتا. لیکن آئیے میں آپ کو اب دماغ کی ایک ایسی خوبی دے بتانے لگا ہوں جو قرآن نے کہا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا. تو اس میں برین کا ایک خاص عمل ہے. ہمارا دماغ جو ہے اس کے 2 موڈ ہوتے ہیں، یہ 2 موڈ پہ چلتا ہے. جیسے آپ کے گیزر کے بھی 2 موڈ ہوتے ہیں، ایک ہاٹ موڈ ہوتا ہے، ایک کولڈ موڈ ہوتا ہے. ایسے ہی بولو، موڈ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ہمارے دماغ کے بھی 2 موڈ ہیں، ایک ہے ڈیفالٹ موڈ اور ایک ہے ڈائریکٹ موڈ. ڈیفالٹ موڈ وہ ہے جو بالکل استعمال نہ کرو دماغ، وہ پہلے سے ہی بنا ہوا ہے. مثلا ڈیفالٹ موڈ کیا کہتا ہے؟ ڈیفالٹ موڈ کہتا ہے کہ اگر گرم ہوگا تو گرم لگے گا، ٹھنڈا ہوگا تو ٹھنڈا لگے گا، سردی ہوگی سردی لگے گی، گرمی ہوگی گرمی لگے گی. بھائی بھائی بارش ہو رہی ہے چھتری لے لو. یہ کیا ہے بولو؟ ڈیفالٹ موڈ، پہلے سے بنا ہوا ہے. اللہ نے ایک اندر انسٹرکشنز ڈالی ہوئی ہیں، آپ اسی کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ بھائی یہ چیز جو ہے میرے لیے اچھی ہے یہ بری ہے. یہ ڈیفالٹ موڈ ہے جو عام انسان استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب سنیے بڑے غور سے. ایک دوسرا ہے ڈائریکٹ موڈ. ڈائریکٹ موڈ میں آپ دماغ کو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا سوچ تو، میں تیری بات نہیں سنوں گا، میں تجھے خود کہتا ہوں تو اس سوچ کو بدل. اپنے دماغ کو خود ہینڈل کرتے ہیں آپ. وہ پہلے وہ آپ کو ہینڈل کر رہا ہے، بولو نا. پھر دماغ کو آپ ہینڈل کرتے ہیں، نہیں تو سوچ. یہ دماغ کہتا ہے جب 2 × 2 4 ہوں گے، آپ کہیں گے نہیں 2 × 2 40 ہیں. وہ کہے گا نہیں ہو سکتا، آپ کہیں گے میں تجھے کہہ رہا ہوں تو سوچ. چھوڑو اس بات کو، تم اس بات میں نہ پڑھو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں سوچو اسے. اور یاد رکھو جو بڑے کام کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ موڈ میں چل رہے ہوتے ہیں. حضور کا یہ ڈائریکٹ موڈ تھا. اے سراقہ تیرا اس دن کیا حال ہوگا جس دن تیرے ہاتھ میں، سراقہ سن، ایران کے بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں. بظاہر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، ہجرت کر رہے ہیں، راستے میں ہیں، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، اور ناکامی ہی ناکامی ہے. مکے سے نکلے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، راستہ ہے خطرناک ہے، موت سر پہ ہے، پیچھے کفار پڑے ہوئے ہیں، ابھی کوئی تیر آ لگے گا. جملے کیا ہیں؟ ایران کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں. کیا برین تسلیم کرتا ہے؟ بولو نا یار. کیا دماغ تسلیم کرتا ہے؟ ذہن آتا ہے، ذہن کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اصل میں آپ یہ میری بات کو آج لے جائیں گے نا، کاش آپ لے جائیں، کاش آپ میری بات سمجھ جائیں، میری اس بات کو درس تقریر نہ سمجھیں، اس کو پریکٹیکلی لے جائیں. اپنے دماغ کو ڈائریکٹ موڈ کے اندر رکھا کریں، اس کو ڈیفالٹ موڈ میں نہ رکھیں، اس کو ڈائریکٹ موڈ کے ساتھ چلائیں. اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، فی احسن تقویم، ہم نے تمہیں بڑا ہی سونا بنایا. ایسی عجیب چیزیں جو آپ کا برین تسلیم ہی نہ کرے وہ ڈائریکٹ موڈ کے ذریعے ہو سکتی ہیں. اللہ ایک شخص ہے، وہ دائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، دائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، رائٹ ہینڈڈ. زیادہ تر لوگ رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں، رائٹ ہینڈ سے لکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ اسی شخص کے کہیں کہ بھائی یہ تم اپنا پین جو ہے اس کو لیفٹ ہینڈ میں پکڑو اور ذرا لکھو. وہ کہتے ہیں میں نہیں لکھ سکتا کیونکہ میں لیفٹی نہیں ہوں، میں رائٹ ہینڈڈ ہوں، میں لیفٹ ہینڈ سے نہیں لکھ سکتا. لیکن آپ اس سے کہیں تو کوشش تو کر. اب برین اس کا تسلیم نہیں کر رہا. برین کہہ رہا ہے تو لکھے گا تو رائٹ سے لکھ سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرے، وہ لیفٹ سے پکڑے اور لکھنا شروع کرے. شروع میں تھوڑی تھوڑی لکھائی خراب ہوگی، ایسے ہی ہے، وہ لفظ خراب ہو جائیں گے اور آپ خود بھی پڑھیں گے تو شاید نہ پڑھ سکیں کیونکہ وہ لفظوں کی لکھائی خراب ہوگی. لیفٹ ہینڈ سے آپ لکھ رہے ہیں، لیکن پریکٹس کرتے جائیں گے نا، ایک وقت آئے گا کہ آپ لیفٹی ہو جائیں گے. وہی لکھائی جو رائٹ ہینڈ سے ہوتی تھی وہ لیفٹ سے آپ کر سکیں گے. تو یہ یاد رکھیں کہ مائنڈ سیٹ آہستہ آہستہ چینج ہوتا ہے.
صبح ہی نہیں ہو جانا، یہ کل نہیں ہو جانا، مہینے بعد نہیں ہونا، یہ آہستہ آہستہ اس لیفٹ ہینڈڈ کی طرح ایک لکھائی ہوتی ہوتی ایک وقت آئے گا کہ آپ لیفٹ ہینڈ سے بھی صحیح لکھنا شروع کر دیں گے. یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اس سے آپ اپنے حالات بدل سکتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی زندگی اسی نہج پہ چل پڑتی ہے جس نہج پہ آپ اپنے مائنڈ کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ، اس لیے بزرگوں نے جملہ بولا ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ کسی نیچ کو اگر آپ تخت پہ بھی بٹھا دیں گے وہ نیچ حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کا مائنڈ سیٹ نیچ حرکتوں والا. اور کسی شریف کو آپ جھونپڑی میں بھی بٹھا دیں گے وہ وہاں بھی اپنی شرافت دکھا جائے گا، کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ شرافت والا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے، میں اس پہ حیران ہوتا ہوں کہ میرا نبی کیسا اعلیٰ سوچ کا مالک تھا کہ حضور نے اس دور میں ایسے ایسے جملے بول دیے جو آج سائنسدان اور آج یہ ریسرچ کرنے والے، میں ساری ریسرچز آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو آج ہوئی ہوئی ہیں. آج مائنڈ سیٹ کے اوپر بکس لکھی گئی ہیں، مائنڈ سیٹ کے اوپر بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، مائنڈ سیٹ کے اوپر بڑی بڑی ریسرچ کر کے لوگ پی ایچ ڈیز کی تھیسز لکھ رہے ہیں، آج لکھ رہے ہیں. اور حضور نے 1400 سال پہلے ہی اس پہ باتیں فرما دی. آپ نے دیکھی کیا خوبصورت بات فرمائی، صحابہ سے فرمائی، صحابہ سنو، تالاب میں، گندے تالاب میں اگے ہوئے کنول کے پھول سے بچنا. بولیے کیا؟ گندے تالاب میں اگے ہوئے کنول کے پھول سے بچنا. صحابہ حیران ہوئے، فرمایا حضور دیکھنے میں تو کمل کا پھول بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ آپ نے جو فرمایا کہ بچ جانا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا سنو، ایسی عورت جو بڑی خوبصورت ہے لیکن ہے گندے گھر کی، برے گھر کی ہے. چہرہ بڑا خوبصورت ہے کیونکہ کمل کا پھول بولیے بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے، گرین ہوتا ہے، اس کے پتے بڑے چپٹے ہوتے ہیں. دور سے آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑے خوبصورت اللہ نے وہ پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں پانی کے اوپر، بڑے پیارے لگتے ہیں. فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو کسی گندے گھر میں رہتی ہے لیکن ہے خوبصورت، اس سے شادی نہ کرنا، بچے رہنا اس سے. فرمایا حضور اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے یہ ہوگا کہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ، جو اس کا ذہن ہے، اسے نہیں چھوڑ سکے گی، وہ اس ذہن کے ساتھ ہی زندہ رہتی ہے. لہٰذا تم اسے بے شک کسی طرح بھی نیکی پہ لاؤ گے نا، وہ نیکی پہ نہیں آئے گی، اس کا مائنڈ سیٹ ہی اس گندے گھر میں سیٹ کر دیا ہوا ہے. لہٰذا یاد رکھنا کہ صحابہ اگر تمہیں شادی کرنی ہو نا تو سیرت دیکھ کے شادی کرنا. سیرت مائنڈ سیٹ کو کہا جاتا ہے کہ اس کا ذہن کیسا ہے، اس ذہن کو دیکھنا اور پھر اس کے مطابق اس سے شادی کرنا. تو میرے نبی نے دیکھو 1400 سال پہلے ہی اس کی گفتگو فرما لی. تو اللہ اس کی توفیق دے دے انشاءاللہ. آئیے ایک اور بات، ہم انسان ہیں لیکن کمال ایک بات یہ ہوئی ہے کہ آپ نے عقاب کو دیکھا ہوگا، باز جسے کہہ دیتے ہیں، باز بھی کہہ دیتے ہیں، عقاب ایگل کہتے ہیں. ویسے کمال قسم کی اس کے اندر 7 چیزیں ہیں اور ہم انسانوں کو کچھ سیکھنا ہے آج مل کے ایگل سے. آئیے عقاب سے کچھ سیکھتے ہیں. اور یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو عقاب کا میں بیان کرنے لگا ہوں. کس کا ہے بولو؟ اور ہم انسانوں کو ضرورت پڑ گئی ہے آج کہ ہم پرندوں سے بھی کچھ لے لیں. اور مجھے آج آپ سے بات کرنی ہے اس پہ کہ وہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے یہ کائنات ہمارے لیے بنائی اور ہمارے سیکھنے کے لیے بنائی. عقاب کے اندر 7 چیزیں ہیں جو عجیب ترین چیزوں میں شامل ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 7 چیزیں جو عقاب کے اندر ہیں، یہ اگر کوئی انسان سیکھ جائے تو اس کی زندگی عرشوں سے جا لگے، برکتیں پائے، بہت بڑا بنے اگر وہ عقاب کی یہ 7 چیزیں سیکھ لے. آئیے سب سے پہلے عقاب کی یہ خوبی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ہے یہ کہ وہ ہمیشہ اکیلا اڑتا ہے.
آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے باز مل کے جا رہے ہوں، آپ کو کوے اڑتے کٹھے نظر آتے ہیں، چڑیاں بھی نظر آتی ہیں، آپ کو اور بھی پرندے اکٹھے اڑتے نظر آتے ہیں، آپ کو کبھی بھی ایگل بہت سارے جھنڈ میں اڑتا نظر نہیں آتا۔ یہ الگ رہنا پسند کرتا ہے، یہ الون رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کی مائنڈ سیٹ میں یہی ہے کہ میں نے کم ذہن لوگوں کے ساتھ نہیں اڑنا۔ یہ تنگ ذہن لوگوں کے ساتھ، جس طرح اگر تمہارے ساتھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو تنگ ذہن ہیں، تو اگر تم بھی ان کے ساتھ ہی رہو گے تو ہم نے عقاب کی اس پہلی چیز سے یہ سیکھنا ہے کہ اکیلے اڑنے میں زیادہ بہتری ہے۔ اگر تنگ ذہن ہے تو ان سے دور رہو، اکیلے اڑو۔ اور عقاب کے اندر یہ خوبی ہے۔ دوسری خوبی عقاب کی یہ ہے کہ اس کا ویژن بڑا کلیئر ہوتا ہے۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، سمجھو اس کا ویژن 500 میٹر کی دوری سے، یعنی تقریباً آدھا کلومیٹر دور، وہ ایک چھوٹی سی چیونٹی کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس کی آنکھ میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ 500 میٹر دور ایک کیڑا ہے یا ایک مچھلی ہے جو پانی کی سطح پہ آ گئی ہے، اور وہ بہت اونچی بلندی پہ پرواز کرتا ہے، وہ نیچے پرواز نہیں کرتا، بہت بلند ہوتا ہے، وہاں سے وہ دیکھ سکتا ہے کہ مچھلی آ چکی ہے سطح پہ، لہذا وہ وہاں سے پھر ڈائیو کرتا ہے۔ اس کا ویژن بہت کلیئر ہوتا ہے۔ ہم نے اس سے یہ سیکھنا ہے، اس مائنڈ سیٹ سے، کہ ہم نے بھی اپنی زندگی میں اپنا ویژن کلیئر رکھنا ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے زندگی میں بننا کیا ہے، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، کلیئر، بالکل کرسٹل کلیئر۔ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں، اس کا ویژن بڑا کلیئر ہے۔ اللہ، اور یہ شکار کر لیتا ہے چاہے جتنا بھی پھر مشکل ہو۔ اور آپ اس کی ویڈیوز ذرا دیکھیں، یہ بڑے بڑے جسے کہتے ہیں نا وزنی جانور کو بھی اپنے پنجوں میں دبوچ کے اٹھا سکتا ہے، اڑا کے لے جائے گا اسے پتہ ہے۔ حالانکہ بلکہ ایک تو ویڈیو میں نے ایسی دیکھی کہ وہ ایک بھیڑ کو اٹھا سکتا ہے، بکری کو، اس کو گردن سے پکڑتا ہے، کیونکہ پہلے سے اس کی ڈائیو میں اتنی قوت ہے کہ وہ پیچھے سے گردن سے پکڑے گا اور اٹھا کے اس کو لے جائے گا۔ اچھا پھر کیا کرے گا، وہ اوپر جا کے کچھ کرتا کچھ نہیں ہے، اوپر جا کے اسے چھوڑ دیتا ہے، وہ بھیڑ نیچے گرتی ہے، مر جاتی ہے، اور جب مرتی ہے تو پھر وہ اپنی مرضی کا گوشت استعمال کرتا ہے۔ تو یہ جتنا بھی مشکل شکار ہو، ویژن کلیئر ہونے کی وجہ سے یہ اسے کر جائے گا۔ ہمارا ویژن ہی کلیئر نہیں ہے، آج تک کوئی ویژن نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی سب سے بڑی ہرڈل ہے کہ آپ کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے زندگی میں؟ کیا مطلب یہ 2 وقت کی روٹی پوری کر دی مر جانا ہے؟ تو پھر تم میں اور ہندو اور سکھ میں کیا فرق، کافر میں کیا فرق ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ ہمیں کوئی یہ سمجھاتا نہیں کہ ہم نے فرق بنانا ہے ان میں اور خود میں۔ تو یہ ویژن کلیئر۔ نمبر 3، عقاب کبھی بھی مردے کو شکار نہیں کرتا۔ بولو، کوئی مرا ہوا جانور ہوگا یہ کبھی نہیں قریب آئے گا اس کا، حالانکہ اس کے بھی تو گوشت ہے، اس کا بھی تو جو ہے وہ ہاتھ پاؤں ہے، وہ نوچے کھائے نہیں کرے گا اسے۔ زندہ شکار کرتا ہے، جو زندہ ہوگا اسے شکار کرتا ہے۔ لہذا ہم بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس سے ہم مائنڈ سیٹ یہ دیکھیں گے، اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ مردہ شکار نہیں کرنا۔ تو اس سے ہم کیا سیکھیں؟ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پاسٹ میں چیزیں ہو چکی ہیں انہیں یاد کرنا چھوڑ دیں۔ وہ مر چکی ہیں، وہ حالات مر چکے ہیں، ڈیڈ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں وہ حالات۔ زندگی میں جو پاسٹ میں ہوا تھا، ماضی میں کچھ کام ہوئے تھے، چھوڑو، دفع کرو، ختم کرو۔ اسی کو روتے رہتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں۔ یہ جو شوگر ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیا مطلب یہ چینی کھانے سے ہوتی ہے؟ نہیں، شوگر ریپینٹیشن سے پیدا ہوتی ہے، پچھتاوا۔ کیوں میں نے، کیا ہو گیا، کیا ہوا، ابا جی کیوں فوت ہو گئے، بھائی کیوں چلا گیا، یہ کیا ہو گیا، مجھے کیوں طلاق ہو گئی، مجھے کیوں میرے بچے کے ساتھ کیوں ایسے ایکسیڈنٹ ہو گئے۔ او بھائی پاسٹ ہے، جانے دو، ڈیتھ ہو چکی ہے اس لمحے کی، وہ زندگی میں ختم ہو چکا ہے، تم اسے کیوں بار بار اٹھا رہے ہو؟ زندگی آگے دیکھو، زندگی آگے پڑی ہے، اس زندگی کو دیکھو، اس کو جینا شروع کرو۔
پاسٹ کی ریپینٹیشن چھوڑ دو، مردہ چیز ہے، چھوڑو اسے. نہیں میں تو پہلے بھی کچھ نہیں کر سکا تھا، اب بھی کچھ نہیں ہونا مجھ سے. پچھلے سال بھی کچھ نہیں ہوا تھا، اب بھی نہیں ہونا. 10 سال پہلے بھی میں ایسے ہی تھا، آج بھی میں ایسے ہی رہوں گا. ماضی کو دیکھ کر حال سے بھی لوگ فیل رہتے ہیں. سوچتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، اوور تھنکنگ کریں گے. اوور تھنکنگ، راتوں کو جاگتے رہیں گے، کیا ہوا تھا زندگی میں، کیا بنا تھا میرے ساتھ، فلاں کام کیا ہوا تھا، فلاں کام کیا ہوا. اوور تھنکنگ کر کے اپنے برین کو یوز لیس یوز کرتے جائیں گے. اس سے بچیے اور عقاب کی طرح صرف زندہ شکار کیجیے. مجھے کہو نا سبحان اللہ. جو آج زندہ ہے اس کو دیکھیے، مردہ شکار چھوڑیے. چوتھے نمبر بڑی اہم بات، عقاب کا مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں. عقاب کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جب طوفان آتا ہے اور جب تیز ہوا چلتی ہے اور جب بجلی کڑکتی ہے اور جب تیز موسم ہو جاتا ہے، بارش تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہوا کی تیزی اٹھتی ہے، تو عقاب بڑا ہی خوش ہوتا ہے. اس سے وہ بڑا فرحت محسوس کرتا ہے. کیوں؟ وہ تیز ہوا اسے اور اونچا اڑاتی ہے، وہ اور اونچا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی قوت سے نہیں جا سکتا تھا. وہ ایک حد تک جاتا ہے اونچا، لیکن اس کی ایک سائیکی ہے عقاب کی کہ یہ انتظار کرتا ہے جب یہ مزید اونچا جانا چاہے تو یہ سوچتا رہتا ہے کب طوفان آئے تو پھر میں اونچا جا سکتا ہوں. اس سے پہلے میں اونچا نہیں جا سکوں گا، کیونکہ میرے اندر یہ قوت 1000 میٹر تک ہے. فرض کرتے ہیں 1000 میٹر تک میری اپنی قوت ہے. 2000 میٹر تک میں نہیں جا سکوں گا. وہ تیز ہوا آئے گی تو میں 2000 میٹر تک پہنچوں. تو یہ اس کی ایک سائیکی ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ انتظار کرتا ہے طوفان کا اور طوفان آنے پہ خوش ہو جاتا ہے. ہم انسانوں کو بھی یہی سیکھنا ہے کہ جب ہمارے بھی زندگی میں طوفان آتا ہے نا، تو اللہ اصل میں ہمیں بلند کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اللہ کو بدلنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اب اس طوفان کا مقابلہ کرے، میرا بندہ اس طوفان کے اندر محنت کرے، کوشش کرے، اس طوفان کو ڈٹ کے مقابلہ کرے. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. غالباً علامہ اقبال نے بھی یہ سچ پڑھی ہوئی تھی، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اصل میں تجھے اونچا اڑانے کا اللہ نے ارادہ کر لیا، اس لیے تمہیں غموں کے اندر ڈالا گیا ہے. یہ جو طوفان تیری لائف میں آیا تجھے بلند کرنے کے لیے. تو یہ ہے چینج آف مائنڈ سیٹ. مل کے کہو نا سبحان اللہ. آپ کا ذہن بدل رہا ہے، سوچ بدل رہی ہے، احساسات چینج ہو رہے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ایسا طوفان آ جائے اور پہلے سے بھی ٹہل جاتے ہیں. اب ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے گا، اب ہیپیٹائٹس بھی چڑھ جائے گی، اب گردے بھی فیل ہو جائیں گے. کیوں؟ غم ہی بڑا لیا جناب نے، دکھ ہی بڑا منایا ہے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کی اتنی ٹینشنیں نہ لیا کرو، نہ کرو، اتنی محبتیں نہ کرو اپنے بچوں کے ساتھ. کیوں اتنی ٹینشنیں پالتے ہو؟ اپنے دین کی ٹینشن پال لو، ایک ٹینشن رکھو، باقی ٹینشن اللہ کے سپرد کر دو. نہیں مانتے یہ بات. اتنی فکر ہے بچوں کی، اتنی فکر ہے، اتنی فکر ہے. کوئی درس نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی نہیں دینی. کیوں؟ بچے بڑے ہیں، بچے بڑے ہیں، بچوں کے ساتھ مصروف ہوں، بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. محبت لے بیٹھی لو، اور پھر ذرا سا دکھ آئے گا بچوں کی طرف سے ختم ہو جائیں گے، بالکل فنش ہو کے بیٹھ جائیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اندر آپ کی اتنی مضبوطی پیدا ہو کہ علامہ نے مجھے دعا مانگی. اللہ اکبر، کیا خوبصورت دعا ہے، بولو، بڑی پیاری دعا مانگی ہے. اور اس دعا کے اندر کہا ہے کہ اللہ کرے تجھ پہ طوفان آ گرے، کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. یہ بھی وہی اسٹڈی کی ہوئی تھی آپ نے شاید. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو اللہ توفیق دے دے. مجھے اس کا جتنا فائدہ ہوا اس بات کا شاید کبھی نہ ہوتا کہ یہ یقیناً اللہ کی طرف سے بڑی رحمتوں کے دن ہوتے ہیں جب اللہ تمہیں کسی طوفان میں ڈال دیتا ہے. یہ یاد رکھو.
اگر آپ، میں نے جملہ کہیں پڑھا تھا آج مجھے بھی یاد آیا، جو سیلر ہوتا ہے بحری جہاز چلانے والا، اگر وہ طوفانوں کا سامنا نہ کرے تو کبھی بیسٹ سیلر نہیں بنے گا. سیلر ہے یعنی سیلر مطلب بحری جہاز چلانے والا ہے، لیکن بیسٹ سیلر وہی ہوتا ہے جو طوفانوں کا مقابلہ کر لیتا ہے. اگر اس کا جہاز وہ ایک طوفان والی سٹیج پہ گیا ہی نہیں اور وہ اندر گھسا ہی نہیں سمندر میں، اس جگہ پہنچا ہی نہیں، تو وہ کیا سیلر ہے بھائی؟ کیا کنارے پہ چلانے سے بحری جہاز کا سیلر بنتا ہے؟ ہم اپنی زندگی کنارے پہ گزارنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ساری لائف یہ کنارہ ہی بس رہے، کنارہ ہی، گہرائی نہ گہرائی نہ آ جائے زندگی میں، کہیں طوفان نہ کہیں آ جائے، یہ میں کنارے پہ ہی رہوں ساری زندگی، ادھر ہی مر جاؤں. تو یہ عقاب کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. جو ہی طوفان آتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اڑتا ہے اور اڑتا ہے. پہلے اپنے گھونسلے میں ہوگا، طوفان دیکھے گا اڑنا شروع کر دے گا، میرے گھونسلے میں رہے گا، لیکن جو ہی طوفان دیکھے اڑے گا کہ اب تو میں اونچا جاؤں. پانچویں چیز جو عقاب کے اندر ہے بڑی خاص ہے، سنیے. عقاب کے اندر ایک چیز ہے کہ جب وہ گھونسلہ بناتا ہے اس میں سے نرم گھاس کو باہر نکال دیتا ہے. اگر وہ گھاس جو اس نے گھونسلے کے لیے یوز کی بنائی، تو اگر اس میں سے نرمی والی گھاس وہ آ گئی ہے نا تو اسے باہر نکال دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کو آرام کی عادت نہ پڑ جائے. بولو کیا بولا؟ بچوں کو آرام کی عادت نہ پڑ جائے. اگر نرم اس کے اندر گھاس ہوگی نا تو میرے بچے عقاب نہیں بن پائیں گے، یہ کوے ہی رہ جائیں گے، یہ عقاب نہیں بنیں گے، کیونکہ بچوں کو نرمی کی عادت پڑ جائے گی. یہ گھونسلے میں رہنا پسند کریں گے، بڑا مزہ آئے گا انہیں گھونسلے میں، جبکہ میرا کام تو گھونسلے میں رہنا ہے ہی نہیں، میرا کام تو اڑنا ہے فضا کے اندر، تو گھونسلے میں کیوں رہیں گے؟ تو یہ کمفرٹ زون جو ہم نے زندگی میں بنایا ہوتا ہے، کمفرٹ زون کہتے ہیں کہ آپ ایک خاص حد تک بس کمفرٹ میں رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بس یہی زندگی ختم، اس کے بعد اگلی زندگی کوئی نہیں. کمفرٹ زون میں رہنے والے لوگ مشکلات پسند نہیں کرتے، ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا انہیں نہیں آتا، نہ یہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو. اور میرے نبی نے یہی کیا صحابہ کے ساتھ، مل کر سبحان اللہ. صحابہ کو حضور نے ایسا کمفرٹ زون سے نکالا. میرے نبی نے 80 جنگیں لڑی، 80 جنگیں، 63 برس عمر ہے اور اس میں سے 40 سال نکال دو کوئی جنگ نہیں ہوئی. بولو 40 سال میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. 23 برس جو اگلے بنتے ہیں، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، جس شخص نے 23 برسوں میں 80 جنگیں لڑی ہوں، ہر 6 ماہ بعد ایک جنگ بنتی ہے، بلکہ نہیں بلکہ کیا گیا شاید ہر 10 سال بعد. 23 برس ہے نا تو 80، ہاں ہر 10 سال بعد 13 سال تو ہوئی کو نہیں. لو مل کے کہو نا سبحان اللہ، میری غلطی ٹھیک کر دی آپ نے. 10 برس جو مدینہ کے ہیں، یعنی وہ جو آپ نے 53 سے 63 برس گزارے، 10 برس میں 80 جنگیں لڑی ہیں. بتائیے کیسا کمفرٹ زون ختم کیا صحابہ کا کہ میرے صحابہ آرام پرست نہ ہو جائیں. یہاں کیا ہے، ہر بندہ صوفے چاہتا ہے، نرم بیڈ چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے بس مجھے کمفرٹر دیا جائے، نرم قسم کا رضائی ہونی چاہیے، بس میری زندگی یہی ہے. مر جاؤ گے، کھپ جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، وہ سارے کمفرٹر ادھر ہی رہ جائیں، کچھ نہیں رہنا زندگی میں. اس سے باہر نکلو، اس کمفرٹر کو اتار کے پھینکو اور اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا شروع کرو، ورنہ وہ کمفرٹر کے اندر ہی کفن بن جائے گا تیرا. اس کمفرٹ زون سے نکلنا ہوتا ہے. وہ اپنے گھونسلے سے نرم گھاس نکالتا ہے کہ میرے بچے آرام پسند نہ ہو جائے. کیسا مائنڈ سیٹ ہے بولو. لہذا اس کے جو معصوم چھوٹے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں، جب اسی وقت سے انہیں سختی کا عادی بناتا ہے. تو ہم نے بچوں کو اسی طرح رکھنا ہے انشاءاللہ. کہو نظر ہم نے بچوں کو ایسے ہی رکھنا ہے. یہ جو ان کو آپ بہت زیادہ لاڈ پیار اور اس طرح کا انداز دیتے ہیں، نہ دیا کریں، غلط کرتے ہیں آپ. قرآن نے حکم نہیں دیا، نہ رسول نے دیا ہوا ہے. اس طرح نہیں کرتے. اتنی محبت یہ نفس کرواتا ہے، یہ شیطان کرواتا ہے کہ اس کو کمزور کرو. یہ بچوں کے ساتھ اتنا پیار کرے کہ اس پیار میں ہی خدا رسول بھول جائے سارے.
اس کمفرٹ زون کے اندر رہے بس. میرے بچے نے ٹھنڈ نہ لگ جائے، میرے بچے نے گرمی نہ لگ جائے، میرے بچے کو فلاں نہ ہو جائے. او بھائی کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ کیا زندگی اس طرح ہوتی ہے کیا؟ یہ کیوں اپنے آپ کو ایسے بنایا ہوا ہے؟ اسے مقابلہ کرنے دو، اسے حالات کے تھپیڑے سہنے دو، اس کو ڈالو ایسی جگہ پہ جہاں کوئی اسے بچانے والا نہ ہو، تکلیف میں پڑے. اللہ نے زندگی دی ہے، بچ بھی جائے گا. چھوڑو، اللہ دیتا ہے زندگیاں، ڈاکٹر یا دوائیاں کیا دیتی ہیں؟ اصل شفا اللہ دینے والا ہے. چھوڑو، اللہ کے حوالے کر کے چلو زندگی میں. ہاں تربیت کرو، بتاؤ، اچھے راستے بتاؤ، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کے تو ہر شے چھوڑ چھاڑ دی. تو یہ ہے عقاب کا مائنڈ سیٹ. ہم انسان اس سے کتنا دور جا چکے ہیں. آئیے اگلی بات. عقاب کو یہ بات سنیے، بڑی اہم بات ہے. اصل میں باتیں اتنی ضروری ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، لیکن سنیں ذرا. چھٹی بات یہ ہے کہ عقاب کو درد لینا پسند ہوتا ہے. ایگل لوز پین. وہ درد لینا پسند کرتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ بوڑھا ہو جاتا ہے. اب اس کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پین لے، اور دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح اب مر جائے، کیونکہ وہ اڑ تو سکتا نہیں. 40 برس میں اس کی اڑان ختم ہو جاتی ہے، اس کے پر کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، لہذا وہ اڑنے سے قاصر ہوتا ہے. اب یہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے. اس کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں. یہ ریسرچ کہتی ہے دو آپشنز. پہلے آپشن یہ ہے کہ وہ درد لے لے. درد کیا لے؟ اپنی چونچ کو یہ پتھر پہ مارنا شروع کر دیتا ہے. اپنی چونچ کو پتھر پہ مارے گا اور اس سے اس کی چونچ جو ہے، وہ جو پرانی چونچ ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی. تھوڑے دنوں میں نئی چونچ نکلنا شروع ہو جائے گی. پھر یہ اس نئی چونچ سے اپنے پروں کو نوچتا ہے. ایک ایک پر خود نوچے گا، اپنے جسم سے پروں کو اکھاڑتا ہے. سوچے کتنی درد ہوتی ہے. بولیے ایک بال اکھاڑے ذرا آپ، کتنی تکلیف ہوتی. وہ پروں کو اکھاڑتا. ایک وقت آتا ہے کہ سارے اس کے پر اس چونچ کی اس اکھاڑنے سے نکل جاتے ہیں. کچھ ہی عرصے بعد نئے پر نکل آتے ہیں. اب اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ پین لے لے یا پھر وہ ڈیتھ قبول کر لے. اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ عقاب پین زیادہ پسند کرتا ہے. وہ اپنے بال خود ہی اکھاڑ لیتا ہے اور دوبارہ سے نئی زندگی کی طرف لوٹ جاتا ہے. اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ اگر تم بوڑھے ہو گئے تو کیا ہو گیا، اپنے پروں کو نوچو ذرا. سبحان اللہ. چھوڑو کہ میں بوڑھا ہو گیا کر کچھ نہیں سکتا. نہیں، آج بھی تمہارے پاس موقع ہے. اپنی عقل کو استعمال کرو، بہت کچھ کر سکتے ہو. تمہارے پاس بڑی آپشنز ہیں، تمہارے پاس بڑا وقت ہے. اپنے تجربے سے لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہو. کچھ کرو. نہیں میں بوڑھا ہو گیا بس اور موت ہی موت ہے. ہمارے ہاں یہی ہے نا، 60 سال کے بعد لوگ کہتے ہیں بس ختم جی، مک گیا کام، بس ٹھیک ہے آ بھی جاؤ، ہم اسرائیل ہے کتنے میں. 60 سال کے بعد موت کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. اور ایسے عجیب لوگ ہیں کہ جس وقت میں تمہیں دنیا کو اپنے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ وقت منجی کے ساتھ لگا کے مر جاتے ہیں. وہ جو 60 سال کا تم نے تجربہ لیا ہوا تھا، جاؤ کہیں جگہ بیٹھو جہاں لوگوں کو تمہارے تجربے سے فائدہ ہو. بتاؤ انہیں کہ تم نے کیا کیا سیکھا، ان سے لوگوں کو فائدہ ہو. انہیں بتاؤ کہ تمہاری داڑھی کیوں سفید ہو گئی، انہیں بتاؤ تمہارے بال کیوں سفید ہو گئے، کیا کیا تم نے بزرگوں کے حالات سنے، کہاں کہاں تم گئے، کس کس سفر میں تم نے کیا کیا سیکھا. اور اٹھو لوگوں کو بتاؤ اپنے تجربے. کئی لوگ تمہاری وجہ سے نیکی کا راستہ اٹھا لیں. لیکن نہیں، ہم اپنی آخری عمر کو ہسپتالوں میں اور موٹے موٹے کیپسول کھانے میں گزار کے ختم کر دیتے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، جبکہ عقاب کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے. مل کہو نا سبحان اللہ. اور یہ کہتے ہیں نہیں، جتنا بوڑھا ہو جاؤں گا اتنا قیمتی ہو جاؤں، اتنا قیمتی ہو جاؤں. آؤ اللہ توفیق دے. آخری بات، عقاب کی یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ جب بھی کسی دوسرے عقاب کو اپنے ساتھ اڑائے گا نا تو وہ پہلے اسے آزماتا ہے. وہ کسی سے دوستی آزمائے بغیر نہیں کرتا. یہ کمال قسم کی ریسرچ ہے جو عقاب کو بڑے عرصے سے اس کو ویڈیو کے اندر لا کے تقریباً اس پہ 6 سے 8 مہینے لگے
جو کر کے دیکھا گیا، وہ حیران کن یہ چیز سامنے آئی کہ یہ کسی کو اپنے ساتھ اڑنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی اڑتا ہے نا اس کے ساتھ عقاب تو پہلے اسے یہ آزماتا ہے. مثلا یہ کیا کرے گا، یہ اپنے شکار کو اٹھائے گا اور اٹھا کے اسے بلندیوں پہ لے جائے گا، ساتھ وہ اڑ رہا ہوگا اس کا دوسرا خواب، اس سے یہ جیسے بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے، کچھ بھی جو بھی اس کا انداز ہے، وہ شکار اوپر جا کے چھوڑ دے گا اور اس کو کہے گا اس کو پکڑ کے دکھا مجھے. اب وہ جو ساتھ اس کا دوست ہوگا جو بھی، وہ نیچے ڈائیو کرے گا. اگر وہ پکڑنے میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر تو وہ اس کو الاؤ کرے گا تو میرے ساتھ اڑ، اور اگر وہ گرا دیتا ہے تو وہ اپنا راستہ اس سے علیحدہ کر کے دور نہیں کرتا. کہو نا سبحان اللہ. تم حیران نہیں ہو رہے ان باتوں کو؟ حیران ہو گیا من کے، یار کیا بات ہے مولا. ہم انسانوں کے لیے کیسی کیسی تو نے ایگزامپلز رکھی کہ اس دوست کو جو تیرے ساتھ مطلب 2 منٹ کے لیے چل ہی نہیں سکتا، اس دوست کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی. A man in need is a friend in need. جو تمہارا جو ہے وہ دوست وہی ہے جو تمہارے اس حالت میں کام آئے جو تمہاری مصیبت کا وقت ہے. ہر ہرا غیرہ نتھو خیرہ دوست بنایا ہوا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ لینا نہ دینا، اور بیڑا غرق کر کے لوگ بیٹھے ہوئے. تو عقاب کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا. تو یہ چیزیں آج جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میرے نبی علیہ السلام کی زندگی بھی اسی طرح ہے، اور آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج کر دیے. ہزاروں خداؤں سے ایک خدا پہ لانے والا میرا رسول ہے. ہزاروں خداؤں سے بولو ایک خدا پہ لانے والا. تو آج سے زندگی بدلو، آج سے زندگی بدلو. میری باتیں یہیں تک تھیں. میرا خیال ہے کہ میری کوشش تو کی ہے کوئی کسر نہ رہ جائے، اور اگر اب بھی یہ صرف باتیں رہ جائیں اور میں آپ کے اندر وہ چینجز نہ دیکھوں تو شاید مجھ سے زیادہ تکلیف دنیا میں کسی کو نہیں ہوگی. آپ کے ماں باپ کو کیا ہونی ہے، وہ تو ویسے ہی ان کو پتہ ہی ہے تو کس قابل ہے، وہ جانتا ہے تو کتنا ہے، نکما ہے نکمی ہے، کون ہے تو. ہمیں بڑی تکلیف ہوگی جنہوں نے آپ کو اتنا اچھا راستہ دیا، سمجھایا کہ بیٹا یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اب اس کو کیسے کرنا نہیں یہ بھی آپ ہی بتائیں. تو بھائی وہ آپ نے کرنا ہے نا، آپ نے تو آپ کو چیزیں بتا دی، اب اس کو اٹھا کے پینا کھانا وہ تو آپ کا کام. تو اللہ توفیق دے دے. اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہم نے جو چیزیں سیکھیں، اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم دنیا کے لیے فخر کا سبب بن سکیں. یارو کم از کم اپنے شیخ کے لیے اس فخر کا سبب بن، اپنے بزرگوں کے لیے فخر کا سبب بن، کہ وہ جب تمہیں دیکھے تو خوش ہو کہ میرا بچہ ایسا کیا عظیم کام کر دیا، کیا عظیم کارنامہ سمجھ. ایسا تو کرو کہ وہی خوش ہو گئے. او اللہ ہمیں ایسا بنائے. وما علینا الا البلاغ. آمین. اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الی العالمین. مولا تیری کرم نوازی سے یہ ممکن ہوا ہے. یہ رمضان کی برکتیں ہم جدھر خیال کرتے ہیں مولا ادھر سے ہی تو رحمت اتار دیتا ہے. ہم اس علم سے ناآشنا تھے، تو نے ہمیں اس علم تک پہنچایا. ہم تیرے شکر گزار ہیں. اللہ اب ہمیں اس قابل بنا، ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکیں، ہم اپنے اندر وہ بدلاؤ پیدا کریں جو تو چاہتا ہے، جو تیرا نبی چاہتا ہے، جو زمانے کی ریکوائرمنٹ ہے. ہمیں ایسا بنا اللہ. ان تمام کو شاہین بنا، ان تمام کو عقاب جیسی خوبیاں عطا فرما. ان تمام کو مولا وہ برکتیں دے جو تو قرآن میں کہتا ہے فی احسن تقویم. ہم نے بہترین انسان کو بنایا، مولا وہ بہترین برکتیں ہمیں عطا. ہم تجھ سے رمضان کے صدقے مانگتے ہیں، عطا فرما. اللہ قبول فرما. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کل مردوں کو چھٹی ہوگی، خواتین کل تشریف لائیں گی. مردوں کے لیے کل آف ڈے ہے، خواتین کا درود ناریہ ہے، تو کل آپ وقت سے تشریف لائیں، درود ناریہ میں شامل ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلکے لگا لیں جلدی سے، ہلکے 10 منٹ میں فارغ کر دیں بس.